اللہ اپنی محبت تک لانے کے لیے تمہیں اس چیز سے آزماتا ہے جسے تم محبت کرتے ہو۔ محبت دعا ہے اور دعا رب سے مانگی جاتی ہے۔ جو اللہ کی محبت کو اول رکھتے ہیں، اللہ بھی ان کی محبت کو قضا نہیں ہونے دیتا۔ اگر تمہاری زندگی میں سے اللہ نے اس شخص کو نکال دیا ہے جس کا تم سوچ بھی نہیں سکتے تھے، تو اپنے آپ کو اس شخص کے لیے تیار کر لو جو تمہارے سارے غم بھلا دے گا، کیونکہ ہماری پسند ہمیں تکلیف دے سکتی ہے، لیکن اللہ کی پسند ہمیں بس خوشیاں دینے کے لیے ہوتی ہے۔ جب کوئی ہاتھ اور ساتھ چھوڑ دیتا ہے، تب اللہ انگلی پکڑنے والا کوئی نہ کوئی بھیج دیتا ہے۔ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اس شخص میں ہرگز دلچسپی نہ لو جو تم سے دوری اختیار کرتا ہو۔ جب کسی دل کو اللہ اپنے لیے خاص کرنا چاہتا ہے تو اسے توڑتا ہے اور بار بار توڑتا ہے۔ جب بھی اس دل میں اللہ کے سوا کوئی اور محبت آنے لگتی ہے، جب تم مکمل ٹوٹ کر اس کے پاس جاتے ہو نا، تو وہ تمہیں مکمل ہی اپنی رحمت میں لے لیتا ہے۔ جو آنسو تمہارے دامن پر گرتے ہیں، وہ آنسو جو شدت درد سے بہتے بھی نہیں، وہ ہر طرح کے آنسو سے واقف ہے۔ وہ تمہاری کوششوں کو بھی جانتا ہے۔ تمہارا بار بار گرنا اور پھر اس کی رحمت پر امید رکھنا اور دوبارہ اٹھ جانا، وہ دیکھ رہا ہے۔ وہ تمہیں تمہاری اس محنت کا پھل دے گا۔ اپنی جنگ جاری رکھو۔ دنیا سے تھکا کر وہ آپ کو یہی بتانا چاہ رہا ہے کہ بتا، کون ہے تیرا میرے سوا؟ کون سمجھتا ہے تیرا درد میرے سوا؟ کیوں اپنا غم بڑا لگتا ہے تمہیں جبکہ وہ چھوٹا ہے؟ کیونکہ وہ تو الکبیر ہے۔ جب بے بسی کی انتہا تمہیں سجدے میں گرا دے گی، تب تم اسے القادر پاؤ گے۔ اللہ سجدہ تہجد بھی ان لوگوں کے نصیب میں لکھتا ہے جن کی دعاؤں سے نصیب کا لکھنا بدلنا ہوتا ہے۔ تمہارا نصیب تمہیں بس ان راستوں تک لاتا ہے جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیے ہیں، مگر ملتا وہی ہے جس کے لیے تم دعا کرتے ہو۔ جب ان دعاؤں کی قبولیت کا اندازہ تم کبھی نہیں لگا سکتے، جو تہجد میں پوری ہو جایا کرتی ہیں۔ اندھیری رات میں وہ یہ نہیں دیکھتا کہ تم کس مقصد کے لیے اس کے پاس آئے ہو، وہ تو بس تمہیں دیکھ رہا ہوتا ہے کہ میرا بندہ تھک ہار کر آخرکار میرے پاس آ ہی گیا۔ اب یقین رکھو اس پر، وہ ایک ایک کر کے تمہاری ہر تکلیف کو سکون سے بھر دے گا۔ اس وقت دعا کے درمیان تمہاری آنکھوں سے گرنے والا ہر آنسو تمہاری دعاؤں کی قبولیت کی سفارش کرتا ہے۔ تمہارا کیا جانے والا ہر سجدہ اللہ سے تمہاری ہر بات منوا لیتا ہے، اور پھر وہ سجدہ ادا کرنے والے کو خوبصورت صبر اور کامل یقین دیتا ہے کہ تم ہر دفعہ اس کے پاس چلے آؤ۔ تمہاری آواز ان ساتوں آسمانوں میں تب تک گونجتی رہتی ہے جب تک کن نہیں فرما دیا جاتا۔ اس ٹوٹے ہوئے دل پر غم نہ کرو، کیونکہ جس نے اسے بنایا ہے وہ اس دل کو موڑ بھی سکتا ہے اور پھر سے جوڑ بھی سکتا ہے۔ وہ تمہاری زندگی سے گزرنے والے ہر واقعے سے واقف ہے، بس وہ چاہتا ہے کہ تم بس اس پر چھوڑ دو۔ وہ فرماتا ہے، یقین رکھو میری مصلحتوں پر، میں مایوس ہو جانے والوں کو تو راستہ نہیں دکھاتا ہوں۔ وہ تمہیں تمہارے ارادوں میں شکست تب دیتا ہے جب وہ اپنے ارادوں میں تمہارے لیے فتح لکھ دیتا ہے۔ اگر اللہ تمہیں تہجد تک لے آیا ہے، اس کا مطلب سمجھتے ہو؟ اللہ تمہاری چاہ کو تم سے ملوانے کی تیاری کر رہا ہے۔ جب تم درد کی حالت میں اللہ کو پکارتے ہو تو وہ تمہاری روتی ہوئی آنکھوں کو یوں ٹھنڈا کر دے گا جیسے اس نے یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں کو ٹھنڈا کر دیا تھا۔ وہ تم تک ہر کھوئی ہوئی چیز یوں واپس لے آئے گا جیسے وہ اندھے کنویں سے یوسف علیہ السلام کو یعقوب علیہ السلام تک لے آیا تھا۔ کیا ہو سکتا ہے اور کیا نہیں ہو سکتا، یہ سوچنا تمہارا کام نہیں، بس دعا کرنا تمہارا کام ہے۔ تہجد پڑھنے والوں کو معجزوں کا انتظار نہیں کرنا پڑتا، بلکہ معجزے خود ان کا انتظار کرتے ہیں۔ جب اللہ نے کوئی حیرت انگیز کام کرنا ہوتا ہے نا، تب وہ تمہیں تہجد تک کھینچ لے آتا ہے۔ جب اللہ نے تمہیں تمہاری پسندیدہ چیز سے نوازنا ہوتا ہے،
تب وہ اپنی پسندیدہ عبادت کے ذریعے اسے مانگنے کی توفیق دیتا ہے، اور جو اس کی من چاہی عبادت قضا نہیں کرتا، پھر اللہ بھی اس کی من چاہی چاہت اسے دینے میں دیری نہیں کرتا۔ تہجد کا سلسلہ صرف اور صرف کن ہے۔ تہجد کی طاقتوں کے سامنے کوئی بھی چیز نہیں ٹک سکتی، مقدر بھی نہیں۔ یہی خاص بات ہے اس نماز کی کہ یہ ہارتی نہیں ہے اور نہ ہی رکاوٹوں کے سامنے ڈگمگاتی ہے۔ یہ اللہ کو مناتی ہے اور تب تک مناتی ہے جب تک اللہ مان نہیں جاتے۔ تہجد ایسا مرہم ہے جس کے پاس ہر چوٹ کا علاج موجود ہے۔ بس تمہیں یقین رکھنا ہے کہ وہ زخم بھی بھر جائیں گے جو تمہیں لگتا ہے کہ کبھی نہیں بھر سکتے۔ مت بھولو کہ تمہارا رب سب کچھ کر سکتا ہے۔ جب تم رب کی چاہت میں سر جھکا دو گے، پھر وہ بھی تمہاری چاہت کے لیے کن کہہ دے گا، اور جب اللہ راضی ہو جائے گا اور تمہاری تڑپتی ہوئی روح کو تسکین بھی مل جائے گی۔